بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انتظار کا مفہوم۔ دوستو، انتظار کا مفہوم یہ نہیں کہ جیسے ہر انسان موت کا منتظر ہے اسی طرح خروج کا انتظار کیا جائے، کیونکہ ہر انسان موت سے گھبراتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، دلی طور پر اس سے نفرت کرتا ہے، مگر اس نے آنا ہے اور ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ موت نے لازماً آنا ہے۔ اس لیے انسان خود کو موت کا منتظر بتائے یہ غلط ہے۔ اسی طرح موت کا منتظر وہ ہے جو اس کی مناسبت سے کام کر رہا ہے، یعنی اعمال خیر بجا لا رہا ہے، نہ کہ دنیاوی لذات میں مستغرق رہ رہا ہے۔ علماء اعلام نے موت کے انتظار کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں: آنے والی چیز کا ہمیشہ ذکر کرنا، یعنی اسے یاد رکھنا اور اس سے غافل نہ ہونا، کیونکہ موت یاد ہوگی تو جملہ برائیاں اور نافرمانیاں چھوٹ جائیں گی۔ ذکر کرنے سے مراد موت کی رٹ لگانا نہیں ہے، بلکہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ موت بھی آنا ہے، اس لیے یہ عمل اس کی مناسبت سے ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے خروج کا انتظار ہے، یعنی خروج کا منتظر بھی وہی ہے جو اس کی مناسبت سے کام کر رہا ہے۔ جو کوئی عمل خروج کی مناسبت سے نہیں کر رہا وہ منتظر ہے ہی نہیں۔ دوستو، مناسبتیں تلاش کرنے کا آسان سا طریقہ ہے، یعنی آپ دیکھیں خروج و ظہور کیا ہے۔ وہ زمانہ حق کا ہے، اس میں باطل نے نہیں رہنا۔ وہ زمانہ عدل کا ہے، اس میں ظلم باقی نہیں رہنا۔ وہ زمانہ حسن اخلاق کا ہے، اس میں بد کرداری اور بد اخلاقی نے باقی نہیں رہنا۔ وہ زمانہ صداقت کا ہے، اس میں جھوٹ فراڈ نے باقی نہیں رہنا۔ وہ زمانہ احترام کا ہے، کوئی مومنین کے متعلقات کی بے حرمتی کرنے والا نہیں رہ جائے گا۔ وہ زمانہ عفت کا ہے، کوئی زانی اور شرابی نہیں رہے گا۔ وہ زمانہ عقل حلال کا ہے، کوئی حرام خور باقی نہیں رہے گا۔ وہ زمانہ دیانت و امانت کا ہے، کوئی بد دیانتی اور خیانت باقی نہ رہے گی۔ وہ زمانہ مساوات و اخوت کا ہے، طبقاتی نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے۔ وہ زمانہ اتباع و اطاعت کا ہے، کوئی نافرمان اس میں نہیں رہ سکے گا۔ اب جو بھی اس زمانہ حق کو طلب کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس زمانہ کی مناسبت سے اعمال کو اور کردار کو موضوع کرے۔ آپ دیکھیں، وہ زمانہ حق کا ہے اور پاک خاندان علیہم الصلاۃ والسلام کی جملہ احکام عین حق ہیں اور جملہ نافرمانیاں عین باطل ہیں۔ جو اس زمانے میں رہنے کی خواہش کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جملہ احکام پر عمل کرے اور جملہ نافرمانیوں سے اجتناب کرے، جیسا کہ کہتے ہیں ڈو ان دا رومز ایز دا رومز ڈو۔ روم میں رہنا ہے تو رومیوں کے قانون پر چلو، یعنی وہ کرو جو رومی کرتے ہیں۔ اگر حکومت الہیہ میں رہنا چاہتے ہو تو پھر ان کے قوانین کو سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا بھی لازم ہوگا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین نصرت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے: الجل الجل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔